کہ لوگ بات کرنے کہ ہٹا دیں گے، اکھاڑ دیں گے، پھینک دیں گے. یاد کرو اس منظر کو، اس واقعے کو یاد کرو جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو تم نہ اٹھا سکے تو سرکار غریب نواز کی قبر مبارک کو کیسے ختم کر سکتے ہو، کیسے مٹا سکتے ہو؟ میرے عزیزو، ہندوستان کے اندر اگر ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو میسر ہوئی ہے، آج ہندوستان کے اندر یہ مسجدوں سے جو اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، آج جو مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر، تو یہ سب محنتیں ہیں، یہ کاوشیں ہیں سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی. ہمیں جو ایمان کی دولت ملی ہے، ہم جو مسلمان ہوئے ہیں، یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہے. تو بات میرے عزیزو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کو منہدم کرنے کی آ گئی ہے، آپ کے مزار کو توڑنے تک کی بات آ گئی ہے. کچھ شرپسند لوگ کہ جنہوں نے میرے عزیزو یہ کوشش کی ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اور وہاں دوسری چیز کو تعمیر کر دیا جائے. یاد رکھنا، وہ سارے لوگ یاد رکھیں اور سن لیں وہ کان کھول کر کہ جو یہ عرضیاں لگا رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مزار نہیں ہے مندر ہے، وہ سنیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی مرضی سے آپ نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو ہندوستان بھیجا ہے. اور یاد رکھنا، جب میرے آقا نے بھیجا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کو، آپ کی قبر مبارک کو وہاں سے ہٹا سکے اور وہاں کوئی دوسری چیز تعمیر کر سکے. وہ سن لیں سارے لوگ. اور ایک بات یاد رکھیں میرے عزیزو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ایران سے تشریف لائے، سنجر کے آپ رہنے والے. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا نا تو آپ کے حصے میں ایک باغیچہ آیا، کچھ اور آپ کی وراثت تھی اور کچھ آپ کی ملکیت تھی. باغیچے میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹی عمر ہے، آپ باغیچے میں پانی دے رہے ہیں، وہاں پر میرے عزیزو جو کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کا گزر ادھر سے ہوتا ہے. جب اللہ کے ولی کا گزر ادھر سے ہوا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اللہ کے ولی کو انگور پیش کیے. میرے عزیزو، وہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی تو یہ بات حقیقت ہے کہ ولی ولی کو پہچانتا ہے، ولی ولی کی پہچان کر لیا کرتا ہے. جیسے ہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ پیدائشی اللہ کا ولی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں سے میرے عزیزو ایک لمبا واقعہ ہے، وہاں سے وہ لے کر کے آئے. پھر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ جگہ جا کر کے آپ نے تعلیم حاصل کی اور اولیاء کرام بزرگان دین کی بارگاہوں میں رہ کر آپ فیضیاب ہوتے رہے. ایک وقت وہ آیا میرے عزیزو کہ خواجہ عثمان ہارونی جو سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ میں بہت سال رہے. پھر خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے مدینہ پہنچے. وہاں جا کر کے سرکار غریب نواز نے سلام کیا. قبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر، میرے آقا کے دربار میں پہنچ کر جب سرکار غریب نواز نے سلام کیا میرے عزیزو تو اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سلام کرنا تھا اور ادھر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کو فوراً جواب مل جاتا ہے. پھر وہیں سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے عزیزو یہ خوشخبری ملی کہ جاؤ تمہیں ہندوستان جانا ہے اور ہندوستان میں جا کر کے دین کی تبلیغ کرنا ہے. یہاں میرے سرکار غریب نواز تشریف لائے. اب توجہ کی ضرورت ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اکیلے غریب نواز تشریف لائے ہیں، ہر طرف کفر ہی کفر ہے، ہر طرف معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. ہر طرف کوئی پتھر کے آگے سر کو جھکا رہا ہے، کوئی آگ کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، کوئی اونچے پہاڑ کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا ہے، کوئی میرے
میرے عزیزو کسی مذہب کا ماننے والا ہے، کوئی کسی دھرم کا ماننے والا ہے، اب یاد رکھنا میرے غریب نواز کوئی فوج لے کر کے ہندوستان نہیں آئے تھے، ایسا نہیں ہے کہ آپ تلواریں لے کر یا کوئی فوج لے کر کے ہندوستان میں آئے تھے، بلکہ سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے آپ جس علاقے سے گزرتے تھے، روایات کے اندر آتا ہے سرکار غریب نواز جس علاقے سے گزرتے تھے، آپ کی عادت کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے طور طریقے کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلمہ آپ کو پڑھایا کرتے تھے وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ 90 لاکھ غیر مسلموں نے سرکار غریب نواز کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر کے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے، تو نہ کوئی تلوار کا استعمال کیا۔ لوگ کہتے ہیں نا تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے۔ یہاں میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہوں گا کہ جو چیز ظلم کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہے، اب وہ چاہے عہدہ ہو کوئی یا کسی کی زمین ہتھیا لی ہے کسی نے یا کوئی اور معاملہ ہے، یعنی ظلم کرنے کے بعد میں، ظلم و بربریت کرنے کے بعد میں جو چیز آپ نے حاصل کی ہے تو 1 2 3 4 5 سال آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں، کچھ سال تک آپ اس کرسی پہ بیٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک نہ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہی شخص جو ظالم تھا کبھی نہ کبھی، جس نے ظلم کرنے کے بعد میں کوئی عہدہ حاصل کیا تھا، کوئی منصب حاصل کیا تھا، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر سرکار غریب نواز نے تلوار کے زور سے اسلام پھیلایا ہوتا، زبردستی ہندوستان میں مسلمان کیے ہوتے، تو آج غریب نواز کو کوئی نہیں پہچانتا، آج کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا، آج کوئی پکارنے والا نہیں ہوتا، کوئی اجمیر جانے والا نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے، تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلایا۔ آپ کو گزرے ہوئے 800 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے والے صرف ہندوستان میں نہیں، آپ سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے صرف ہندوستان میں نہیں ہے۔ اور میں یہ بات پھر کہوں گا کہ صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلموں کی تعداد دربار غریب نواز میں مسلمانوں سے زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے، آپ کا رویہ تھا کہ جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ نے سیکھا تھا وہی آپ نے پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ دیتے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اور بے شمار واقعات ہیں سرکار غریب نواز کے، لوگ بات کرنے کہ ہٹا دیں گے، اکھاڑ دیں گے، پھینک دیں گے۔ یاد کرو اس منظر کو، اس واقعے کو یاد کرو۔ ہم تفصیل میں جانا نہیں چاہتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھیں گے اس بات کو۔ وہ منظر بھی یاد کرو کہ میرے غریب نواز درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کا جو راجا تھا اس کے درباری آئے اونٹ لے کر کے، مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، اور دیکھا کہ ایک بزرگ انسان بیٹھا ہوا ہے درخت کے نیچے، کہنے لگے آ کر کے اٹھو، یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پر راجا کی سواریاں لگائی جاتی ہیں، یہاں پر اونٹ بیٹھائے جاتے ہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں بیٹھنے کی؟ سرکار غریب نواز نے سمجھایا کہ تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، لیکن میرے عزیزو یہ عہدہ، یہ منصب ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سر پر بھوت سوار ہوتا ہے، تکبر کا، گھمنڈ کا، غرور کا، ایٹیٹیوڈ کا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اس بزرگ کو یوں ہی بھگا دیں گے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن میرے غریب نواز وہاں سے اٹھ کر تو چلے گئے، لیکن اونٹ جب بیٹھے میرے عزیزو، جب بیٹھ گئے، پھر ان لوگوں نے کچھ لمحات کے بعد میں، کچھ دیر کے بعد میں ان اونٹوں کو اٹھانا چاہا اور وہ ساری طاقت لگا رہے ہیں لیکن وہ اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ اب سننا میرا ایک جملہ، جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹھائے ہوئے اونٹوں کو تم نہ اٹھا سکے تو سرکار غریب نواز کی قبر مبارک کو کیسے ختم کر سکتے ہو، کیسے مٹا سکتے ہو؟